کی رحمت کی کیا بات کروں. اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے، دیکھیں کچھ لوگ، شیطان ہے نا، جب بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں نا، اب شیطان مردود تو نہیں چاہتا ہم توبہ کریں، وہ کہتا ہے یار تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، اتنی نمازیں قضا ہو گئی، اتنے حرام کام کر لیے، اتنے برے کام کر لیے. اب شیطان یہ ازیوم کروا دیتا ہے کہ توبہ تو قبول ہونی نہیں، اب کری جا گناہ جتنے کرنے ہیں. یہ شیطان کا بہت بڑا وار ہے. دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. تو اب سمجھیے گا اس بات کو کہ رب کریم ایک لمحے میں چاہے تو ساری زندگی کے گناہ بخش دیتا ہے. دنیا میں کوئی جرم معاف نہیں کرتا. آپ اور میں اگر ہماری کوئی ایک بار بات نہ مانے، ہم کہتے ہیں چلو معاف کیا، دوبارہ نہ مانے چلو آئندہ مت کرنا، تیسری بار ایسا کرے بندہ کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، نمبر بلاک کر دیا جاتا ہے، رشتہ داری دوستی ختم، کہ یہ بار بار میں کہتا ہوں میری بات نہیں مانتا. مگر میرے مالک کی شان دیکھو، بندہ ساری زندگی نافرمانی کرے اور ایک بار سچی توبہ کر لے، اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور سنو، صرف معاف نہیں فرماتا بلکہ جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں نا، اللہ ان کو بھی بھلا دیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. ذرا حدیث پاک سنیے گا. میرے آقا فرماتے، مسلم شریف کی حدیث مبارک میں ہے کہ بے شک اللہ پاک رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، اور دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رکھیے، جب قیامت کے پہلے سورج جو ہے مغرب سے طلوع ہوگا، اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اس کے بعد توبہ نہیں ہو سکے گی. یعنی ہم جب تک زندہ ہیں، اگر ایسا وقت تو امید نہیں آئے گا ہماری زندگی میں قیامت، تو وی فیل کہ ابھی بہت ساری نشانیاں باقی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری دنیا والے توبہ کر سکتے ہیں اس وقت تک کہ جب تک سورج جو ہے مغرب سے طلوع نہ ہو. تو ہمیں توبہ کرتے رہنا چاہیے. آگے چلیے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے بندوں تم رات دن گناہوں میں بسر کرتے ہو اور میں گناہوں کو بخشتا رہتا ہوں، پس تم مجھ سے بخشش طلب کرتے رہو، میں تمہیں بخشتا رہوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. ذرا توجہ سے سنیے گا، توجہ ذرا پلیز یہاں رکھیے گا. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں. اللہ نے فقط ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت سے ماں اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، باپ اپنے بچوں سے پیار کر رہا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جانور جان دے دے گا اپنے بچے کے لیے. یہ رحمت کہاں سے آئی؟ فرمایا یہ وہ ایک رحمت ہے جو اللہ نے دنیا میں اتاری ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے پر مہربانیاں کرتے ہیں. وہ 99 رحمتیں رب نے اپنے پاس رکھی ہیں، جو قیامت کے دن وہ ایک رحمت سے ملا کر 100 رحمتیں قیامت کے دن اپنے بندوں پر نچھاور فرمائے گا، اپنے بندوں کی مغفرت فرمائے گا اور ان پر احسانات فرمائے گا. ایسا رحیم ہے میرا مولا، ایسا کریم ہے ہمارا پروردگار. دیکھو دنیا میں اگر کسی کا کسی تھانے میں کسی جگہ کوئی قصور ہو جائے تو وہ لکھا جاتا ہے، چلو جناب معافی تلافی ہو گئی یا سزا بھگت لی یا ضمانت ہو گئی، مگر ریکارڈ پر وہ جرم باقی رہتا ہے. اس کی پولیس رپورٹ جب بھی بنائیں گے، وہ جو کرمنل ریکارڈ تھا وہ ضرور آئے گا. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ایک بار میں ساؤتھ افریقہ گیا. مجھے ایک اسلامی بھائیوں نے بتایا کہ جناب ایک بزنس مین ہے، بیچارہ کئی سال سے کوشش کر رہا ہے، ساؤتھ افریقہ میں اس کا پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نہیں بن رہا. میں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، کیوں نہیں بن رہا؟ کہ ایک اس سے غلطی ہو گئی تھی. اب سنیے گا غلطی کیا ہوئی. کہتا وہ ایک بار جنرل اسٹور میں گیا اور کولڈ ڈرنک وغیرہ یا کچھ سامان خریدا. سڈنلی اس کو کال آئی کہ اس کی والدہ ICU میں ہے، کوئی ایمرجنسی ہو گیا، ہاسپٹل لے کے گئے گھر والے. اس بیچارے کو سمجھ ہی کچھ نہیں آئی، سامان ہاتھ میں تھا اور وہ دوڑتا ہوا جنرل اسٹور سے باہر نکل گیا. جیسے ہی باہر نکلا تو آپ کو پتا ہے انٹرنیشنلی، بلکہ اب تو پاکستان میں بھی ہو گیا، وہ اسٹور کے دروازے بلنک کرنے لگے کیونکہ اس نے پیمنٹ نہیں کی تھی. تو وہاں سے گارڈ نے اس کو پکڑ لیا. کہا کہ آپ چوری کر کے جا رہے ہیں؟ کہتا بھائی چوری نہیں کر رہا، میری ماں ہاسپٹل میں، مجھے کال آئی اس لیے دوڑا ہوں. کہا نہیں واپس اندر آئیے. وہ اندر گیا، اس کے خلاف پرچہ کٹا اور اس نے کہا جتنا فائن لینا ہے جلدی فائن لو، مجھے جانے دو.
اب چند ہزار روپے کا فائن تھا، وہ فائن اس نے پے کیا، وہ بندہ ہاسپٹل پہنچ گیا. لیکن اب جب بھی وہ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ نکلوانے جاتا ہے، حالانکہ ملینر بلینر آدمی ہے، لکھا ہوا آ جاتا ہے اسٹور میں چوری کی ہے. یقین کریں جب مجھے یہ واقعہ میں نے سنا نا، مجھے اللہ کی رحمت یاد آئی کہ اس بندے سے ایک جرم ہوا، آج تک وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے، وہ معاف نہیں ہوا، وہ لکھا ہوا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم زمین بھر گناہ کر کے میرے پاس آؤ، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، تم سچی توبہ کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. ارے وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے گناہوں کو، دنیا میں کوئی ڈیلیٹ نہیں کرتا. آج کسی کو ہماری بات بری لگ جائے، ہم 100 بار معافی مانگ لیں، مگر پھر بھی وہ دل میں رکھتا ہے یار تم نے ایک بار ایسا کیا تھا، تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. ارے بھائی معافی مانگ چکا ہوں، لیکن لوگ دل سے نکالتے نہیں ہیں. مگر میں اس قریب کی بات کر رہا ہوں کہ جو میری خطاؤں کو معاف ایسے فرماتا ہے کہ پھر وہ اس کا کوئی گواہ بھی باقی نہیں بچتا.